چلو نکلو میرے کمرے سے، بہت ڈرامہ دیکھ لیا تمہارا۔ موئی شاہ نے اسے دھکے دے کر کمرے سے باہر نکالا۔ باہر بہت سردی ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ اس فارم ہاؤس پر صرف ایک ہی کمرہ تھا، پر موئز نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ وہ اندھیرے سے خوفزدہ ہوتی ٹھنڈ سے ٹھٹرتی کمرے کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ جب صبح موئز کی آنکھ کھلی، وہ کمرے سے باہر نکلا تو فرش پر بے ہوش اس نازک لڑکی کو دیکھ دل ٹھہر گیا۔ بے ساختہ جھک کر اسے باہوں میں اٹھایا، لب بھینچے کمرے میں لے گیا۔ تم مجھے اپنے قریب کھینچ کر اپنا بہت بڑا نقصان کرو گی۔ آپ لوگ کچھ مرضی کر لیں، میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ موئی شاہ دہاڑا۔ حد میں رہو، بات کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ تم مخاطب کس سے ہو۔ آغا جان کا لہجہ اس سے بلند تھا۔ آغا جان، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں نشا سے شادی نہیں کروں گا، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا۔ موئز نے لہجہ دھیما کیا اور پھر سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا، دماغ کو نیچے لے کر آؤ، تمہاری شادی نشا سے ہی ہوگی، اور اگر تم نے میری بات کے خلاف جانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ آغا جان کی اس بات پر نہ صرف موئز نے انہیں ششدر ہو کر دیکھا بلکہ اماں بھی حیران رہ گئیں۔ انہوں نے دوپٹہ منہ پر رکھ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آغا جان؟ آپ کو اپنی بھانجی سے اتنی محبت ہے کہ آپ اس کے لیے میری ماں کو چھوڑ دیں گے؟ موئز ان کی بات پر حیران تھا۔ دماغ اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا کہ آغا جان ایسے بھی کوئی حرکت کر سکتے ہیں۔ ہاں، میں ایسا کر بھی دوں گا، بچپن کی مانگ ہے وہ تمہاری۔ جب تم پورے خاندان میں میری بہن اور بھانجی کو ذلیل کرو گے تو میں تمہاری ماں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، آغا جان نے تنفر سے کہا۔ وہ کبھی خوش نہیں رہے گی، میں اس کا جینا حرام کر دوں گا، سن لیں آپ، موئز نے نفرت سے کہا اور جھٹکے سے اٹھ کر چلا گیا۔ سمجھاؤ اسے، باپ کی بات مان لے، میں اپنی بیوہ بہن کو رسوا نہیں کر سکتا، بختیار شاہ نے اپنی بیوی کو کہا جو بیٹھی رو رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر انہیں دیکھا اور باہر نکل گئے۔ نشا آپی، موئز بھائی تو آج بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں، بالکل شہزادے۔ نشا جو دلہن بنی دو آتشہ لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی پلکیاں اٹھا کر زوہا کو دیکھا جو اس کی چھوٹی بہن تھی۔ پتہ ہے نشا آپی، مجھے آپ کی شادی کی اتنی خوشی کیوں ہے؟ کیونکہ مجھے ایک بھائی مل رہا ہے، میں بھی اب اسکول میں لڑکیوں پر روب جماؤں گی۔ زوہا نے اترا کر آنکھیں پٹ پٹائیں۔ تمہیں بہن کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے نشا؟ نشا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ بس اب رونا مت، تم تو صدا کی بزدل ہو۔ تم کون سے دور جا رہی ہو؟ جب دل کرے ماموں سے اور موئز بھائی سے کہہ کر ہمارے چھوٹے سے آشیانے میں آ جانا، ویسے اب یہ کمرہ میری ملکیت ہوگا۔ زوہا نے ماحول کی کثافت کو دور کرنے کے لیے شرارت سے کہا اور چھوٹے سے کمرے میں گول گول گھومی۔ نشا نے اپنے چھوٹے سے کمرے پر نظر دوڑائی، یہ تھی اس کی ملکیت اور آپ، وہ اس 2 مکان کے چھوٹے سے گھر سے ماموں کے بڑے سے محل جا رہی تھی۔ میں تو باہر جاؤں، بھائی کا ویلکم کروں ذرا، زوہا نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کی بارات گھر پر ہی آئی تھی۔ اس کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ وہ گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر تھے۔ امی بہت خوددار تھیں۔ بابا کی پینشن اور سلائی پر گھر چل رہا تھا۔ امی شادی ہال کا خرچ نہیں برداشت کر سکتی تھی تو اسی لیے بارات گھر پر آئی۔ ماموں کو خود اس چیز کا بہت خیال تھا، اسی لیے مختصر لوگ لائے۔ ہاں، ولیمہ بہت گرینڈ ہونے والا تھا۔ ستی کے وقت نشا بہت روئی تھی۔ وہ بہت کم ہمت اور بزدل لڑکی تھی۔ ماں اور بہن سے جدائی کا سوچ کر ہی اس کی جان حلق میں آ گئی تھی۔ امی کی ڈھیروں دعاؤں میں وہ روتے ہوئے رخصت ہو گئی تھی۔ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ماموں ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے اور نشا کے ساتھ مومانی اور موئز بختیار شاہ برجمان تھے۔ گاڑی پورچ میں روکی تو گاڑی سے اترنے والا سب سے پہلا شخص موئز ہی تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر تن فن کرتا گھر کے اندر رونی حصے میں چلا گیا۔ مومانی بھی گاڑی سے اتری اور مہک کو بولی، جو ان سے پہلے خالہ کی گاڑی میں گھر آ گئی تھی، بیٹا بھابھی کو لے کر اندر آ جانا۔ نشا خود ہی گاڑی سے اتری اور مہک نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔
ماموں اور مہک دونوں شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ وہ ان دونوں کے ساتھ گھر کے اندر آئی۔ مومانی اپنی بہن اور بھانجیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سارا بیگم اٹھو اور رسمیں ادا کرو۔ آغا جان کی باروب آواز پر مومانی نے انہیں دیکھا اور صوفے سے اٹھی۔ نشا کو مرتے کیا نہ کرتے عزت دینا اس وقت ان پر فرض ہو گیا تھا۔ پھر چند مہمانوں کی موجودگی میں اس کی رسمیں ادا کی گئیں۔ آغا جان نے معیز کو بھی کمرے سے بلوا لیا تھا۔ سب رسمیں انہوں نے اپنی موجودگی میں ہی کرائی تھیں۔ مہک بیٹا، آپ زوبیہ آپی کے ساتھ بھابھی کو کمرے میں لے جاؤ، بھائی تھوڑی دیر میں آتے ہیں، بختیار صاحب نے نرمی سے کہا، اور نشا ان کی ہمراہی میں اجلا عروسی میں داخل ہوئی، جو گھر والوں کے سرد مزاج کی طرح سرد ہی انداز میں سجا ہوا تھا۔ گنتی کے چند ایک پھول نشا نے کمرے میں نظر گھمائی اور مہک نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ مہک اور ماموں کا رویہ بہت اچھا تھا، لیکن مومانی کے انداز میں ایک سرد پن تھا جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ پہلے تو ہمیشہ وہ بہت محبت سے ملتی تھی، اس وقت معیز آغا جان کی اسٹڈی میں ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ نشا کو وہی عزت دینا جو ہر بیوی کا حق ہوتا ہے، کوشش کرنا اس کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ اگر کبھی وہ میرے پاس تمہاری شکایت لے کر حاضر ہوئی تو یاد رکھنا معیز، تمہاری ماں بھی پھر وہی رویہ برداشت کرے گی جو تم نشا سے رکھو گے۔ اس نے آغا جان کو ساکت آنکھوں سے دیکھا، چہرے پر غصہ واضح تھا۔ میں تو اس طرح کی تمہیں کوئی دھمکی نہیں دینا چاہتا، لیکن تمہارا رویہ مجھے یہ سب کہنے پر مجبور کر رہا ہے۔ آغا جان نے اس کے چہرے کے بگڑتے تاثرات دیکھتے کہا، مجھے یقین ہے یہ تم نے نشا کے لیے کوئی گفٹ نہیں لیا ہوگا، اسی لیے میں نے یہ نشا کے لیے بنوائے ہیں، تم اسے ایک گفٹ کرو گے۔ انہوں نے ریڈ مخمل کا ڈبہ اس کے سامنے رکھا۔ اور کوئی دھمکی؟ معیز نے منہ پھلائے سوال کیا۔ اپنی لمٹس میں رہ کر مجھ سے بات کی کرو، شادی شدہ ہو گئے اور میں نہیں چاہتا کہ سب کے سامنے تمہاری انسلٹ کروں، اب تم جا سکتے ہو، آغا جان نے سرد لہجے میں کہہ کر منہ موڑ لیا۔ اس نے ایک نظر ان کو دیکھا اور باہر نکل گیا۔ اسے اس طرح بیٹھے بیٹھے 5 گھنٹے گزر گئے تھے، لیکن اب تک معیز نہیں آیا تھا۔ اب تو اس کی کمر بھی درد کرنے لگی تھی۔ اس نے ایک بار پھر گھڑی کی طرف دیکھا، صبح کے 4 بج رہے تھے۔ نشا نے نیند سے بوجھل آنکھوں کو موند لیا اور نیند نے فوراً اسے اپنے آغوش میں لے لیا۔ وہ اس وقت ٹیرس پر تھا۔ گھر سے باہر جا کر وہ اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتا تھا۔ چوکیدار دروازے پر بیٹھا تھا، فوراً آغا جان کو رپورٹ کر دیتا۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لیا اور آہستہ آہستہ کر کے دھواں ہوا میں چھوڑا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا آغا جان، اتنی محبت، وہ بھی اپنی بھانجی سے۔ میں اس بھانجی کو ہی اتنا زج کر دوں گا کہ وہ خود آپ کو کہے گی کہ میری شادی انوشے سے کریں۔ معیز نے تنفر سے سوچا۔ اس نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور موبائل اٹھایا۔ صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور نیچے اترا۔ ابھی کچھ دیر میں فجر ہونے والی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر میں موجود مہمان اسے اس طرح باہر پھرتا دیکھیں، نہ ہی یہ بات اسے گوارا تھی کہ وہ نشا کے پاس کمرے میں جائے۔ اسی لیے معیز شاہ نے ساری رات چھت پر گزار دی تھی، اور اب اس کے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ انوشے کے ساتھ بے وفائی کا سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ نشا کو بیوی کے درجے پر فائز تو ہرگز نہیں کرے گا۔ اسے نشا سے چڑ ہو گئی تھی، اور آغا جان کی نشا سے بے جا محبت نے معیز شاہ کے دل میں نشا کے لیے نفرت بڑھا دی تھی۔ اس کا باپ اپنے بیٹے اور بیوی پر اپنی بھانجی کو فوقیت دے رہا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے اس کا دشمن تھا۔ اس نے ایک نظر بھی نشا کو نہ دیکھا۔ وہ سیدھا ڈریسنگ روم میں گیا اور وہیں صوفے پر دراز ہو گیا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس وقت وہ صرف سونا چاہتا تھا۔ تھکاوٹ حد سے زیادہ تھی۔ وہ صوفے پر لیٹتے ہی سو گیا۔ سورج کی پہلی کرن نے جب نشا کی پلکوں کو چھوا تو وہ نیند میں ہی کسمسائی۔ اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر روشنی سے بچنے کی کوشش کی۔ نیند سے وہ بیدار ہو چکی تھی۔ ایک دم کچھ یاد آیا تو وہ اٹھ کر بیٹھی، ادھر ادھر نظر گھمائی۔ کمرہ خالی تھا۔ اسے حیرت ہوئی، کیا پوری رات معیز آئے نہیں، یا مجھے سوتا دیکھ غصے سے واپس چلے گئے؟ اب وہ پریشان ہو اٹھی۔ اس وقت بزدلی نے اس پر حملہ کیا۔ ٹینشن جب حد سے زیادہ ہوئی تو اس نے ناخن کترنے شروع کر دیے۔ یہ لباس اب اسے کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس نے ڈریسنگ کی طرف رخ کیا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ چونکی۔
سامنے موئز صوفے پر سویا ہوا تھا۔ یہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، اسی لیے غصے میں یہاں سو گئے ہیں، نشا نے پریشانی سے سوچا۔ اب میں کیا کروں؟ کیسے انہیں مناؤں؟ وہ اسی کشمکش میں تھی جب لائٹس کی وجہ سے موئز کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے موندی موندی آنکھوں سے نشا کو دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ موئز نے اس کے حسین سراپے سے نگاہ چرائی۔ وہ لگ ہی اتنی حسین رہی تھی۔ وہ مجھے آپ کو سوری کہنا تھا، نشا نے روحان سے ہو کر کہا۔ اضطراب اتنا تھا کہ وہ بری طرح آپس میں مسل رہی تھی۔ موئز نے چونک کر اسے دیکھا۔ نشا کی ہلتی نت، تھوڑا سا ٹیڑھا جھومر، کچھ آوارہ لڑیں اور قیامت خیز سراپا۔ وہ تو مجسمہ حسن تھی، اور اس وقت نم آنکھوں سے اس کی معافی کی طالب۔ کس بات کی سوری؟ موئز نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ وہ بار بار اپنی نظروں کا زاویہ بدل رہا تھا۔ رات کو اس نے ایک نظر بھی نشا کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اب نظر بچانا مشکل لگ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے نشا سے کوئی محبت ہو گئی تھی یا پہلی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا تھا۔ بس کوئی چیز جب آنکھوں کو اچھی لگتی ہے تو دوبارہ دیکھنے کا دل کرتا ہے، اور یہی عمل موئز نے کیا تھا۔ وہ میں آپ کے آنے سے پہلے سو گئی۔ آپ یقین کریں میں نے صبح 4 بجے تک آپ کا انتظار کیا، پھر پتہ نہیں کیسے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اس وقت بری طرح ڈری ہوئی تھی، کہیں یہ بات موئز سب کو نہ بتا دے۔ موئز نے حیرت سے اس آنسو بہاتی لڑکی کو دیکھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی نظر اندازی پر نشا کو مزید رونا آیا۔ اگر انہوں نے یہ سب کو بتا دیا تو کیا ہوگا؟ وہ ایسے ہی صوفے پر بیٹھ گئی اور آنسو بہاتی موئز کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی موئز باتھ روم سے باہر آیا وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز مجھے معاف کر دے، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ نشا کی ایک ہی رٹ پر موئز بیزار ہوا۔ بات سنو لڑکی، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تم سو جاؤ یا جاگو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہتر ہوگا جتنا ہو سکے مجھ سے دور رہو، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ موئز کی بات پر نشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نشا نے پریشانی سے پوچھا۔ تمہیں ایک بار کی کہیں بات سمجھ نہیں آتی؟ ہٹو سامنے سے۔ موئز نے نشا کو ہاتھ سے پکڑ کر سائڈ میں کیا اور ڈریسنگ روم سے باہر نکل گیا۔ وہ کتنی ہی دیر حیران پریشان سی وہاں کھڑی رہی۔ یہ پہن لو۔ نشا جو اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی، موئز کی آواز پر چونکی اور شیشے میں اسے دیکھا۔ موئز موبائل پر مصروف تھا اور اس نے ہاتھ سے ایک جولری کا ڈبہ نشا کی طرف کیا۔ نشا نے آگے بڑھ کر ڈبہ تھاما اور اسے کھولا۔ اندر جڑاؤ دار کنگن تھے۔ نشا نے خاموشی سے پہن لیے۔ اب وہ بال بنا رہی تھی تو کنگن دل فریب دھن بنا رہے تھے، اور یہ موسیقی شاید موئز کو پسند نہ آئی۔ یہ کیا چھن چھن لگائی ہوئی ہے؟ اتارو انہیں، موئز نے غصے سے کہا۔ ابھی آپ نے ہی تو کہا کہ اسے پہن لو، نشا نے گھبرا کر کہا۔ میں نے کب کہا کہ چوڑیاں پہن لو؟ موئز نے جھلا کر پوچھا۔ یہ آپ نے ہی تو دیے ہیں، نشا نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کر دیا۔ موئز نے کنگنوں کو دیکھا جو بہت خوبصورت تھے۔ انہیں باندھ لو کسی چیز سے، لیکن اب مجھے ان کی آواز نہ آئے، موئز نے کہا اور دوبارہ نظر اسکرین پر کر لی۔ نشا نے دونوں کنگنوں کو کلپ سے باندھ دیا اور جلدی جلدی بال بنائے۔ اتنے میں دروازہ بجا تو نشا نے دروازہ کھولا۔ سامنے مہک تھی۔ ارے بھابھی، یہ کیا کیا ہوا ہے؟ بھلا کوئی چوڑیاں بھی باندھتا ہے؟ مہک نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ اور ازل کی بیوقوف اور ڈرپوک نشا نے سب سچ بتا دیا۔ آپ کے بھائی کو ان کی آواز بری لگتی ہے تو اس وجہ سے۔ نشا کی بات پر دونوں بہن بھائی سٹ پٹائے تھے اور مہک نے موئز کو دیکھا۔ یہ کیا بھائی، آپ کو چوڑیوں کی آواز کب سے بری لگنے لگی؟ میرے لیے تو اتنی چوڑیاں لاتے ہیں کہ مہک ان کی آواز مجھے پسند ہے۔ مہک نے کمر پر دونوں ہاتھ ٹکا کر کسی لڑاکا عورت کی طرح موئز سے سوال کیا۔ گڑیا، میرے سر میں درد ہو رہا تھا اسی لیے کہا۔ موئز نے بات سنبھالنے کی کوشش کی اور گھور کر نشا کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ او اچھا، دیکھیں ذرا میں بھول گئی، پھپھو ناشتہ لے کر آئی ہیں، آپ لوگوں کو سب نیچے بلا رہے ہیں، مہک نے جلدی سے کہا۔ آپ چلو ہم آتے ہیں، موئز جبران مسکرایا۔ مہک نشا کے گال پر پیار کر کے چلی گئی، اور جیسے ہی مہک کمرے سے نکلی موئز نے آگے بڑھ کر سختی سے نشا کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟
معیز دھیمی آواز میں غرایا۔ آپ نے ہی تو… ابھی الفاظ نشا کے منہ سے نکلے ہی تھے جب معیز دھاڑا اور نشا کانپ گئی۔ جسٹ شٹ اپ! تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ہر بات ہر کسی کو نہیں بتاتے؟ اس طرح سب بتا کر تم میرا امیج خراب کرنا چاہتی ہو؟ کوئی بہانہ یا جھوٹ نہیں کر سکتی تھی مہک کے آگے؟ معیز نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا۔ ایک نظر اس کے بالوں پر بھی گئی جو کسی جھرنے کی طرح ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، امی نے ہمیشہ سچ بولنے کا کہا ہے، نشا نے روتے ہوئے کہا، اور معیز کا دل کیا اپنے بال ہی نوچ لے۔ ایک بات یاد رکھنا نشا، اگر اس کمرے کی کوئی بات گھر کے کسی بھی فرد کو پتہ چلی، اچھا نہیں ہوگا، میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ اپنے سچ بولنے کی اسکیم میں تم نے میرا کام بگاڑا تو میں تمہاری جان لے لوں گا، معیز نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ مجھے جھوٹ بولنے کا کہہ رہے ہیں؟ نشا نے نم آنکھوں سے سوال کیا۔ دماغ مت کھاؤ، جاؤ تیار ہو۔ معیز اس کی بات پر سٹ پٹایا اور نظروں کا زاویہ بدلا۔ نشا رنجیدہ سی ڈریسنگ کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت اس نے رائل بلو کلر کا فراک زیب تن کیا ہوا تھا، ناک میں بلیک رنگ کا نگ جھلملاہٹ بکھر رہا تھا، لمبے دراز بال کھلے ہوئے تھے۔ نشا نے بڑی مشکل سے اپنے بال سمیٹے۔ ساری زندگی اس کے لمبے بالوں کو امی نے سنبھالا تھا، سلجھانے سے لے کر چٹیاں بنانے تک، اور اب اسے یہ بال سلجھ ہی نہیں رہے تھے۔ سلجھا کر جب ہاتھ دکھ گئے تو اس نے موبائل میں تنوس مصروف معیز کو بے بسی سے دیکھا اور آڑا ترچھا کر کے کلپ لگایا۔ ادھر بال ابھی سلجھے نہ تھے۔ میں تیار ہوں۔ معیز نے نظر اٹھا کر نشا کو دیکھا۔ مدھم گلابی لپسٹک سے سجے ہونٹ جنہیں وہ پوری طرح کچل رہی تھی، ناک کا کالا نوز پن کا نگ اور کاجل سے لبریز بڑی بڑی آنکھیں۔ جولری کہاں ہے تمہاری؟ معیز نے تیوریں چڑھا کر پوچھا۔ کانوں میں درد ہو رہا ہے۔ نشا شاید ضرورت سے زیادہ سچ بولنے کی عادی تھی۔ معیز نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ معصوم تھی یا معصوم بننے کی اداکاری کر رہی تھی؟ پھر بھی پہن لیں، میں نہیں چاہتا کوئی نیا تماشا بنے۔ معیز کے کہنے پر اس نے جولری پہنی اور وہ دونوں نیچے آئے جہاں سب گھر والے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ نشا تو امی کو دیکھ کر رونے لگی۔ اس کی امی کے گلے لگ کر رونے پر سب ٹھٹکے۔ ماموں نے سخت نظروں سے معیز کو دیکھا جو خود اس ساری سچویشن پر گھبرا گیا تھا۔ نشا کیا بات ہے بیٹے؟ امی نے پیار سے پوچھا۔ وہ خود ماحول کی بڑھتی کثافت سے پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، نشا نے سوں سوں کرتے ناک سکیڑتے کہا۔ پھر کیوں رو رہی ہو؟ ماموں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوال کیا۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ امی بول پڑی۔ آپ کو پتہ تو ہے بھائی، نشا مجھ سے کتنی اٹیچ ہے۔ اسکول کے بعد کبھی گھر سے نہیں نکلی، پیچھے امی اکیلی رہ جائیں گی۔ کالج کی تعلیم بھی پرائیویٹ حاصل کی تو اب اس دوری پر رو رہی ہے، امی نے بات سنبھالنے کے لیے کہا۔ صدف، جب بیٹی مینٹلی مطمئن ہی نہیں تھی تو آپ کو ابھی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ممانی کی بہن کی بات پر امی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور ماموں نے خشمگین نگاہوں سے مسکراتی ہوئی مامی کو دیکھا۔ چلیں سب ناشتہ کر لیتے ہیں۔ ممانی کی بات پر سب ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ نشا تو امی کے ساتھ چپکی رہی اور آغا جان کی خواہ کی گھوریوں پر معیز جھنجھلاتا رہا۔ ابھی امی اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئی اور نشا کے رونے پر انہوں نے اسے بہت سمجھایا تھا۔ اب بھی وہ بھاری دل اور نم آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا، شام میں ولیمے کی تقریب تھی۔ ابھی کچھ دیر میں بیوٹیشین نے اسے تیار کرنے آ جانا تھا۔ اذان کی آواز پر وہ چونکی اور وضو کرنے چلی گئی۔ شرم کرو معیز، مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی، آغا جان کے لہجے میں اس کے لیے ناپسندیدگی تھی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے آغا جان؟ معیز نے غصے سے پوچھا۔ اگر تم کل رات اپنی بیوی کو عزت، مان اور چاہت دیتے، اسے یقین دلواتے کہ یہ اس کا گھر ہے، تم ایک اچھے ہم سفر کی طرح زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دو گے، تو نشا اس طرح صدف کے گلے لگ کر نہ روتی۔ آغا جان کی بات پر اس نے شکوہ کناہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ مجھے سب پتہ ہے تمہارا دل کہاں لگا ہوا ہے، یہ گھر میں تناؤ اسی دل لگی کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھنا معیز، اگر میری بہن اور بھانجی پر ذرا سی آنچ بھی آئی تو تم اور تمہاری ماں دونوں نقصان اٹھاؤ گے۔ اب تم جا سکتے ہو، شام میں تم نے ویسے بھی اپنی پھپھو کی طرف جانا ہے۔ آغا جان کی بات پر پہلے اسے غصہ آیا، لیکن پھپھو کے گھر جانے والی بات پر وہ چونکا۔ نو پلیز آغا جان، میں کم از کم پھپھو کے گھر
جا کر نہیں رہ سکتا، چاہے ایک رات کے لیے ہی۔ وہاں کوئی فیسلٹی تک نہیں، پنکھا بھی ایسے چلتا ہے جیسے رینگ رہا ہو۔ اس کے نفرت بھرے انداز تخاطب پر آغا جان نے جن نظروں سے اسے دیکھا وہ خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ تم چاہتے ہو تمہارے کمرے کا اے سی میں اتروا دوں، پھر گرمی برداشت کر کے دیکھنا کیسا لگتا ہے۔ آغا جان کی اس طرح بہن کی حمایت پر معیز کے دل میں باپ کے لیے موجود خطورت اور بڑھ گئی۔ وہ پھر بھی ان سے سوری کرتا بڑبڑاتا ہوا باہر آ گیا۔ کیا ہوا ہے بیٹے؟ ماما نے اسے اس طرح غصے سے بڑبڑاتے دیکھا تو پوچھا۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ کے شوہر، سمجھائیں انہیں کہ مجھے اتنا تنگ نہ کریں، کچھ غلط کر بیٹھوں گا۔ معیز کے اس طرح بدتمیزی سے کہنے پر مما بھی سٹپٹائیں اور وہ تن فن کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ نشا کو وضو کر کے جائے نماز بچھا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے معیز نے جلدی سے آگے بڑھ کر سختی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس وقت اس کی گرفت میں اتنی سختی تھی کہ نشا کو لگا تھا اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ مجھے درد ہو رہی ہے معیز۔ نشا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھیں نم ہو رہی تھیں، چہرہ بھی گیلا تھا۔ وضو کے بعد ابھی اس نے چہرہ صاف نہیں کیا تھا۔ پانی کی کچھ بوندوں کا رقص گالوں سے نیچے گردن پر رواں دواں تھا۔ گیلی گیلی پلکیں اور نم ہونٹ۔ معیز ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ تمہیں نہ اپنی عزت کا خیال ہے نہ میری۔ ایسے کون سا ظلم ہو گیا تھا تم پر جو تم نیچے اس طرح رو رہی تھی؟ معیز نے اسے جھنجھوڑا اور پھر پانی کے چند قطروں نے سفر کی سمت بدلی اور پانی کے قطروں کا گردن سے نیچے کا سفر شروع ہوا۔ وہ نشا ابھی کچھ کہتی کہ معیز غصے سے اس کی گردن پر جھکا۔ یہ پانی کے قطرے اسے بے حد ڈسٹرب کر رہے تھے۔ بہتر تھا پہلے ان سے نمٹا جائے، غصہ بعد میں کیا جائے گا۔ اس نے اپنی شدت کے تمام رنگ نشا کی گردن پر سجایا اور سکون سے پیچھے ہوا تو دیکھا نشا بے آواز زارو قطار رو رہی ہے۔ کیا مصیبت ہے بھائی؟ معیز نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ولیمے کے بعد مجبوراً اسے پھپھو کے ساتھ ان کے چھوٹے سے گھر میں آنا پڑا۔ گاڑی ان چھوٹی چھوٹی گلیوں میں چلاتے ہوئے اسے سخت کوفت ہو رہی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ بس بیٹا یہیں گاڑی روک لو، آگے گلیاں تنگ ہیں۔ پھپھو کی بات پر اس نے آنکھیں گھمائیں، یعنی یہ گلیاں ابھی چوڑی تھیں جن میں سے گاڑی اگر گزر رہی تھی تو پیدل کے مسافر اور بائک والے روک کر انتظار کر رہے تھے۔ اب ایک چھوٹے سے چوک میں پھپھو نے گاڑی رکوا لی تھی۔ ہم آگے کیسے جائیں گے؟ مطلب ان کا ڈریس ہیوی ہے اور آپ سب تیار بھی ہیں۔ معیز بے مؤدب ہو کر پھپھو سے پوچھا۔ معیز بھائی آپ ایسا کریں، یہ گڈو کی بائک پر نشا آپی کو گھر لے آئیں، میں اور ممی پیدل آ جاتے ہیں۔ زوہا کی بات پر اس نے حیرت سے اس چھوٹی سی نٹ کھٹ لڑکی کو دیکھا جو مہک کی ہم عمر تھی۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتا کہ پھپھو نے گاڑی سے اترتے ہوئے گڈو سے بائک دینے کی درخواست کر ڈالی۔ معیز حیرت سے سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مہان گڈو کی بائک کو دیکھا جس کا کباڑا نکلا ہوا تھا۔ اب یہ کیا نیا تماشا ہے؟ ایسا کرتے ہیں تم پھپھو سے کہہ دو ہم گھر واپس چلتے ہیں۔ معیز نے مدھم آواز میں نشا سے کہا، وہ جو پہلے ہی اس کی صبح والی حرکت کے بعد اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ اس کی بات پر مزید اپنا رخ دروازے کی طرف کر لیا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں خود یہاں رہنا چاہتی ہوں، نشا نے مدھم لہجے میں کہا۔ تم ابھی وہ کچھ کہتا کہ پھپھو نے اس کی گاڑی کا دروازہ بجایا اور اسے باہر آنے کا کہا۔ آؤ بیٹا تم نشا کو بائک پر گھر لے کر چلو، ہم پیچھے آتے ہیں۔ امی نے نشا کو گھر کی چابیاں دی اور معیز کو بائک پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ معیز نے ایک بار پھر بائک کو دیکھا۔ گریس انجن کے پاس سے ٹپک رہا تھا اور اس کا قیمتی پینٹ کوٹ۔ ہائے آغا جان، آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا، اس نے غصے سے سوچا اور بائک پر بیٹھ کر بائک سٹارٹ کی جو سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ امی آپ پیدل آئیں گی؟ نشا نے فکر سے پوچھا۔ تم جاؤ میں آتی ہوں، امی نے اسے کہا۔ بھائی ایسے نہیں، ایسے چلے گی۔ گڈو نے معیز کی بائک چلانے میں مدد کی اور امی نے احتیاط سے نشا کو بائک پر بٹھایا، لیکن اب بھی اس کا ڈریس زمین کو چھو رہا تھا۔ سارا محلہ اپنے اپنے دروازے میں کھڑا ہدایت دے رہا تھا۔ ارے دوپٹے کا پیکو اٹھاؤ، باجی لہنگا تو اٹھا لیں، نشا صحیح سے بیٹھو نا، ارے بیٹی میاں کو پکڑ کر بیٹھو، گر جاؤ گی۔ معیز کے غصے کا گراف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے پیچھے دیکھے بغیر بائک آگے کی طرف بڑھا دی۔ نشا کی جلدی سے ہاتھ ڈرتے ڈرتے اس کے کندھے پر رکھ دیا
تنگ گلیوں اور گڑھوں کی وجہ سے بار بار بائک جھٹکا کھاتی اور نشا موئز سے ٹکراتی۔ وہ نازک سی جان موئز کے کندھے کو اور مضبوطی سے تھام لیتی۔ وہ بڑی مشکل سے نشا کو لے کر گھر پہنچا اور جھنجھلا کر بائک سے اترا۔ نشا نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا لیکن کوئی چیز پڑی ہونے کی وجہ سے اور ہیلز پہنے ہونے کی وجہ سے ڈس بیلنس ہو گئی، اور اس سے پہلے وہ نیچے گرتی موئز نے اسے تھام لیا۔ عقل کے ساتھ اب آنکھیں بھی کرائے پر دے دی ہیں، موئز نے غرا کر کہا، اور نشا جلدی سے سنبھلی۔ کیسی ہو نشا؟ کسی اجنبی کی آواز پر دونوں چونکے۔ موئز نے تیوریاں چڑھا کر سوال کرنے والے کو دیکھا جو محبت لٹاتی نگاہوں سے نشا کو دیکھ رہا تھا، اور نشا جمشید کو دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ جی بھائی ٹھیک، نشا نے کہا اور پھر سیڑھی چڑھی۔ ارے دیکھ کر، جمشید نے آگے بڑھ کر ٹوٹا ہوا گملہ ان کی سیڑھی سے ہٹایا، اور موئز کو اس کا نشا کی کیئر کرنا کچھ خاص پسند نہ آیا۔ میں کر لوں گی جمشید بھائی، نشا نے بے ربط ہو کر کہا۔ اب تو تم ہماری مہمان ہو، میں کر دیتا ہوں۔ جمشید نے اس کے ہاتھ سے چابی لی تو موئز کو اس کی یہ حرکت اچھی نہ لگی، لیکن مجبوری تھی۔ سامنے دروازے پر لگا 1995 کا تالا وہ چاہ کر بھی نہیں کھول سکتا تھا، اور نشا سے بھی اس وقت تالا نہیں کھل رہا تھا، اسی لیے جمشید کی خدمت لینا ضروری ہو گیا تھا۔ یہ لو کھل گیا، جمشید نے مسکرا کر کہا اور سائڈ میں ہوا۔ آپ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ جمشید کے لہجے میں کچھ تھا جس پر موئز نے چونک کر پہلے اسے پھر نشا کو دیکھا۔ وہ تعریف دونوں کی کر رہا تھا لیکن دیکھ نشا کو رہا تھا۔ اندر چلے نشا، نشا جو دروازہ کھول رہی تھی، موئز نے اسے کہا، اور اس کا ہاتھ تھام کر گھر میں داخل ہوا۔ پرانا سا گھر مگر صاف ستھرا، ٹوٹے ہوئے دروازے اور بے رنگ کھڑکیاں۔ آپ اس کمرے میں آ جائیں۔ وہ دونوں بہنیں ایک ہی کمرے میں رہتی تھیں اور ایک کمرے کو ڈرائنگ روم بنایا ہوا تھا۔ امی برآمدے میں سوتی تھیں، نشا نے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تیزی سے بڑھنے کی وجہ سے ہیل میں مقید پاؤں ایک بار پھر مڑا، جسے موئز نے آگے بڑھ کر پھر تام لیا۔ ایسا کرو ایک بار سکون سے تم گر ہی جاؤ، جب ہیلز پہننے کی تمیز نہیں ہے تو پہنی کیوں؟ موئز اس وقت بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا اور اس کی ساری جھنجھلاہٹ نشا پر نکلی۔ سوری، نشا نے دھیمے سے کہا۔ نشا کمرے میں آئی، لائٹس آن کی اور پنکھا بھی چلایا۔ نشا واپس باہر مڑنے لگی تو موئز بولا، برائے مہربانی پہلے انہیں اتار لیں، کبھی باہر گری پڑی ہوں۔ اس کی بات پر نشا سامنے والے صوفے پر جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ تھوڑا سا لہنگا اٹھایا، اس کے سفید پاؤں واضح تھے۔ موئز نے اپنا موبائل نکالا اور اس سے چیک کرنے لگا۔ انوشے کی 10 مس کالز تھیں۔ انٹرنیٹ کا پاس ورڈ بتاؤ۔ موئز نے ایک نظر اسے دیکھا جسے اپنا جوتی کا ہک کھل ہی نہیں رہا تھا۔ ہمارے گھر انٹرنیٹ نہیں ہے، نشا نے شرمندہ ہو کر کہا۔ او گاڈ، کہاں پھنس گیا میں؟ موئز نے غصے سے اپنے ہی بال جکڑ لیے۔ اس کی بات نشا کو اچھی نہ لگی، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے انوشا کو سمپل کال کی جو وہ غصے میں نہیں اٹھا رہی تھی۔ نشا نے اس کی بے چینی کو دیکھا اور پھر اپنے جوتے سے زور آزمائی کی۔ موئز کے پاس کمپنی کی طرف سے دیے گئے چند MBs تھے جس کا فائدہ اٹھا کر اس نے انوشا کو وائس میسج کیا۔ انوشا جان، سوری، پلیز میری کال ریسیو کرو، میں بزی تھا، پلیز، سوری جان، تم سے بات کیے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، تم جانتی ہو نا۔ موئز نے نشا کی پرواہ کیے بغیر انوشا کو وائس میسج سینڈ کر دیا۔ نشا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ تو یہ وجہ تھی زبردستی کی شادی، اسی لیے موئز کا رویہ اتنا سرد ہے میرے ساتھ۔ کئی آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اس نے سر جھکا لیا اور پھر سے جوتا کھولنے میں لگ گئی۔ موئز نے ایک بار پھر انوشا کو کال کی اور اس نے ریسیو نہ کی۔ اس نے جھنجھلا کر موبائل صوفے پر پھینکا اور نشا کو دیکھا جو پیچ میکسی میں غضب ڈھا رہی تھی۔ اسے تھوڑی دیر پہلے کی جمشید کی وارفتہ نگاہیں یاد آئیں اور غصہ بھی آیا۔ ایک جوتا تم سے کھل نہیں رہا؟ موئز نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے ہک کھولا۔ اب نہ صرف ہک کھلا بلکہ وہ اسٹیپ ہی ٹوٹ گیا۔ نشا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ موئز اس کے ری ایکشن پر حیران تھا۔ ایک جوتا ہی تو تھا، کیا ہوا جو ٹوٹ گیا؟ نشا نے جوتا ہاتھ میں لیا اور کتنی دیر آنسو بہاتی رہی۔ امی اور زوہا کی آواز پر موئز چونکا۔ پلیز رونا تو بند کرو، خواہ مخواہ پھپھو پریشان کرو گی۔ نشا اس کی بات پر سنبھلی۔ ارے یہ جوتا کیسے ٹوٹ گیا؟
پھپھو نے ان کا بیگ زمین پر رکھتے ہوئے کہا۔ موئز یہ بیگ گاڑی کے پاس ہی بھول آیا تھا، نشا سے کھولتے ہوئے ٹوٹ گیا۔ موئز نے جلدی سے کہا، اوف آپی کتنا مہنگا جوتا تھا یہ، آپ کو پتہ ہے موئز بھائی، آپی نے اپنی شادی کی ساری شاپنگ میں بس اپنی پسند کا یہ جوتا ہی لیا تھا۔ اس جوتے کو خریدنے کے لیے انہوں نے 3 دن میں 6 سوٹ سیے تھے تاکہ پیسے جمع کر کے 5,000 کا یہ جوتا خرید سکیں۔ زوہا نے اپنی بہن کے دکھ کی وجہ بتا دی۔ میں نیا لے دوں گا۔ موئز کو اب نشا کے رونے کی وجہ سمجھ آئی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ لڑکی ایسی ہی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر دل چھوٹا کر رونے بیٹھ جاتی ہے۔ ارے پریشان نہ ہو نشی، میں کل موچی سے جڑوا دوں گی، صدف بیگم نے کہا۔ بیٹا آپ بھی فریش ہو جاؤ، پھپھو نے کہا، اور وہ جی پھپھو کہہ کر بیگ اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا جہاں دونوں مسیریوں کو اکٹھا کر کے بیڈ بنایا گیا تھا۔ نشا نے جوتا الماری میں رکھا اور پلٹ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ موئز نے حیران ہو کر اس کا ری ایکشن دیکھا۔ کوئی بھلا جوتے پر ایسے ناراض ہوتا ہے؟ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، مائی فٹ، موئز نے کہا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ جوتے کے علاوہ موئز کی بے وفائی کا بھی ری ایکشن ہے۔ بچپن کی محبت کیا ہوتی ہے یہ کوئی صرف نشا سے ہی پوچھ سکتا تھا۔ ایک ہی شخص کا نام بچپن سے اپنے نام کے ساتھ سننا، تو محبت نے اپنی جڑیں نشا کے دل میں گہری کر لی، اور اب یہ انکشاف ہونا کہ موئز کسی اور کو پسند کرتے ہیں نشا کو ہلا گیا۔ اور پھر جوتے کا غم بھی ساتھ ساتھ تھا۔ اس نے باہر آ کر دیکھا، روحان کھڑا تھا، ہمسایوں کا بچہ اس کے پاس ٹیوشن بھی پڑھنے آتا تھا۔ پرس کھول کر سلامی کے پیسوں میں سے 1,000 روپے اس بچے کو دے کر بیلنس کارڈ منگوائے۔ اسے پتا تھا ماموں کا سارا گھر ایک ہی کمپنی کی سم یوز کرتے ہیں، اسی لیے بچے کو بیلنس کارڈ لانے کا کہہ کر وہ زوہا کے پاس چلی گئی۔ اس کی مدد سے جولری اور میک اپ اتارا، کپڑے چینج کیے۔ امی نے اسے اس کے کمرے میں جانے کو کہا، لیکن اس نے یہ کہہ دیا، امی موئز واش روم میں ہے اور مجھے اب ان چیزوں سے الجھن ہو رہی ہے۔ اس نے بالوں کو رف سے انداز میں کیچر کیا اور باہر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ زوہا نے چائے بنائی تھی، امی نماز ادا کر رہی تھی، اسی لیے زوہا موئز کو خود چائے دینے چلی گئی۔ زوہا یہ جمشید کون ہے؟ دماغ میں اٹھتے سوال کو آخر موئز نے پوچھ ہی ڈالا۔ جب سے جمشید کی وارفتہ نگاہیں دیکھی تھیں اس کے دل میں کچھ ہو رہا تھا۔ ہمارے پڑوسی ہیں، زوہا نے چائے رکھتے کہا۔ گھر بھی آتے تھے وہ؟ موئز نے موبائل میں مصروف ہونے کا ڈرامہ کیا۔ ہاں ایک بار آئے تھے اپنی امی کے ساتھ نشا باجی کا رشتہ لے کر۔ کہتے ہیں آنٹی میں نشا کو بہت پسند کرتا ہوں لیکن امی نے نہ کر دیا۔ بھائی ان کی شادی تو آپ سے ہونا تھی نا؟ زوہا اپنی نادانی میں اسے سب کچھ بتا گئی اور اس نے ہنکارا بھرا۔ یہ لیں، نشا نے ہتھیلی اس کے آگے کی جس پر بیلنس کارڈ پڑے تھے۔ موئز نے حیرت سے اسے دیکھا اور آئی برو جھکائی۔ اب انوشا سے بات کرنے میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی؟ نشا کے اتنے صاف جواب کی موئز کو امید نہ تھی۔ اچھا ہوا تم پر یہ واضح ہو گیا، میں سوچ ہی رہا تھا کہ تمہیں بتاؤں۔ خیر بتایا تو تم نے بھی نہیں مجھے کچھ۔ موئز نے اس کے ہاتھ سے کارڈ نہیں اٹھائے تھے۔ اس کی بات پر نشا چونکی۔ کیا نہیں بتایا میں نے آپ کو؟ نشا نے پریشانی سے پوچھا۔ یہی کہ ان چھوٹے چھوٹے گھروں اور تنگ گلیوں میں بھی عشق ہو ہی جاتا ہے۔ موئز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو بالکل صاف تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ نشا نے پوچھا۔ جمشید والے رشتے کا کہہ رہا ہوں، اچھا لڑکا تھا، کر ہی لینا تھا اس کا پرپوزل ایکسیپٹ، ہماری بھی زندگی سکون میں رہتی اور تمہاری بھی۔ موئز کی بات پر نشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں موئز، میں نے صرف آپ سے محبت کی ہے بچپن سے، امی نے ماموں نے مجھے ہمیشہ آپ کا کہا ہے، پھر میں کیسے کسی سے محبت کر سکتی تھی؟ نشا کے اس طرح اظہار کرنے پر موئز چونکا اور اس کے بہتے آنسو اب اسے شرمندہ کر رہے تھے۔ نشا آنسو صاف کرتی باہر کی طرف بڑھ گئی، بیڈ پر بیلنس کارڈ بھی جاتے جاتے رکھ گئی تھی۔ اس نے رات کہاں گزاری موئز نہیں جانتا تھا۔ رات میں بہت تیز آندھی آئی تھی، لائٹ بھی نہیں تھی۔ موئز آدھی رات تک جاگتا رہا، لیکن اس نے بیلنس کارڈ ہونے کے باوجود انوشا سے فون پر بات نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں شرمندگی تھی یا کچھ اور، اس کا دل نہیں کیا کہ وہ انوشا کو فون کرے، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ شرمندہ تو وہ نشا سے بھی تھا، اسی لیے کمرے سے باہر جا کر اسے ڈھونڈنا تھا۔ اسے ڈھونڈ نہ سکا۔ اب بھی صبح جلدی آنکھ کھل گئی، موبائل میں دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ وہ فریش ہو کر باہر آ گیا۔
سوچ سوچ کر ہی کوفت ہو رہی تھی کہ باہر چھوٹا سا آندھی والا گھر اتنا گندا لگے گا. اسے گندگی سے نفرت تھی. پہلے بھی ایک دفعہ جب وہ پھپھو کے گھر آغا جان کے ساتھ آیا تھا تو آندھی آ گئی تھی اور گھر سوکھے پتوں، مٹی اور پلاسٹک سے شاپروں سے بھر گیا تھا. ان کے گھر میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. اور پھر نوکروں کی فوج ہر وقت گھر کو صاف رکھتی تھی. وہ یہی سوچتا باہر آیا تو باہر کے منظر پر چونک گیا. اینٹوں کے لال صحن کو پائپ لگائے نشا دھو رہی تھی. بالکل صاف ستھرا گیلا گیلا گھر. سفید سوٹ میں نشا بالوں ڈھیلی سی چٹیاں بنائے صحن دھونے میں لگی ہوئی تھی. پائنچے گیلے ہو کر پنڈلیوں سے چپکے ہوئے تھے. دوپٹے سے بے پرواہ وہ بڑی انہماک سی کام میں لگی ہوئی تھی. وہ فرش دھو کر نل بند کرنے کے لیے پلٹی تو سامنے وہ دشمن جان محویت سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. نشا نے آگے بڑھ کر دوپٹہ لیا اور نل بند کیا. چائے بنا دوں؟ نشا نے انگلیوں کو موڑتے پوچھا. پتہ نہیں کیوں یہ لڑکی ہر جگہ اپنی بزدلی دکھانے کھڑی ہو جاتی ہے. ہاں، پھپھو کہاں ہے؟ معیز شاہ نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا. وہ بھی اپنی چوری پکڑے جانے اور رات والی بات پر شرمندہ تھا. آپ کے لیے ناشتہ لینے گئی ہیں زوہا کے ساتھ. نشا کی بات پر معیز مزید شرمندہ ہوا. مجھے اٹھا دیتی، میں لے آتا. بے ساختہ معیز کہہ بیٹھا. آپ مہمان ہیں، ویسے بھی آپ یہاں پھنس گئے ہیں. میں مزید آپ کو پھنسانا نہیں چاہتی، نشا نے کہا. معیز نے اسے دیکھا. کل وہ اپنے دل کا حال کتنے آرام سے اسے بتا گئی تھی اور اب بھی عام سے لہجے میں وہ اسی کے لفظ لوٹا گئی. آپ پریشان نہ ہو معیز، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، نہیں تو میں ماموں اور امی کو خود رشتے کے لیے انکار کر دیتی. خیر میری طرف سے آپ آزاد ہیں، چاہیں تو دوسری شادی کر لیجئے گا. میری محبت کبھی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی. یہ تو میرا قصور ہے نا کہ میں آپ سے محبت کر بیٹھی، لیکن پلیز آپ زوہا اور امی کو اپنے رویے سے کوئی تکلیف مت دیجیے گا پلیز. نشا نے رندے ہوئے لہجے میں کہا. اب بھی وہ اضطراب سے ہاتھ آپس میں مل رہی تھی. معیز کا دل کیا کہ آگے بڑھ کر اس سے بس لڑکی کو گلے لگا لے، لیکن اس نے ایسا نہ کیا. اپنے دل کی پکار کو نظر انداز کیے وہ کھڑا رہا. ابھی وہ کوئی جواب دیتا کہ دروازے پر ہوئے کھٹکے پر وہ دونوں چونکے. نشا نے جلدی سے آنکھیں صاف کی. لائیں امی، مجھے دیں. نشا نے آگے بڑھ کر سامان تھاما اور زوہا کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گئی. آپ کیوں گئی پھپھو؟ مجھے کہہ دیا ہوتا، میں کوئی مہمان تو نہیں ہوں. معیز نے پھپھو کو کہا تو انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. تم تو آج میرے گھر داماد کی حیثیت سے پہلی دفعہ آئے ہو بیٹے. تم سے کیسے کام کرا سکتی ہوں؟ میں تو نشا کو بھی روک رہی تھی، لیکن اس لڑکی نے سارا گھر صاف کر دیا. پھپھو کے انداز میں بیٹی اور داماد کے لیے محبت تھی. معیز نے پہلی دفعہ ان کے اخلاق اور خلوص کو محسوس کیا. ایک اچھا دن گزرا اور گزار کر وہ نشا کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گیا. مما میں فارم ہاؤس جا رہا ہوں، اس نے مما کو کہا اور باہر کی طرف بڑھا. آغا جان نے اس کی تیاری کو غور سے دیکھا. ان کی شادی کو 4 ماہ ہو گئے تھے. اب تک ایک دفعہ بھی وہ نشا کو لے کر باہر نہیں گیا تھا. ممانی نے سارے گھر کا کام نشا کے ذمہ لگا دیا تھا. آغا جان فی الحال خاموشی سے بیوی اور بیٹے کی حرکتیں دیکھ رہے تھے. وہ مزید کسی معاملے میں نشا کی حمایت لے کر اس کے لیے مشکلات نہیں بڑھانا چاہتے تھے. اس وقت بھی نشا کچن میں کھانا بنوا رہی تھی اور معیز شاہ بھرپور تیار ہو کر وسل بجاتے ہوئے گھر سے باہر جا رہا تھا. فارم ہاؤس کیوں جا رہے ہو؟ آغا جان کی آواز پر اس کے باہر جاتے قدم رکے. ایسے ہی آغا جان، دل کر رہا ہے. معیز نے بات بنائی. نشا کو ساتھ لے جاؤ، وہ بھی انجوائے کر لے گی. آغا جان کی بات پر معیز گڑبڑایا اور مما کی طرف دیکھا. انہوں نے غصے سے آنکھیں گھمائیں. نشا، چندہ، تیار ہو جاؤ، آپ معیز کے ساتھ فارم ہاؤس جا رہی ہیں. آغا جان نے نشا کو بلا کر کہا. نشا نے معیز کی طرف دیکھا. اس کے چہرے پر غصہ واضح تھا. ماموں میں کھانا بنا رہی ہوں، پھر کبھی چلی جاؤں گی. نشا نے بات بنائی. کوئی بات نہیں، تم تو روز بناتی ہو، آج تمہاری ممانی بنا لیں گی. تم جاؤ، جلدی سے تیار ہو کر آؤ. آغا جان کی بات پر وہاں موجود لوگوں کے منہ بگڑے، جن میں سر فہرست ممانی اور معیز شاہ تھے. وہ مرتے کیا نہ کرتے کہ مترادف تیار ہونے کے لیے چلی گئی. آج انوشے کا برتھ ڈے تھا اور وہ یہ بات جانتی تھی کیونکہ رات معیز نے اسے جب وش کیا اس وقت نشا جاگ رہی تھی. اس نے انوشے کے لیے پارٹی رکھی تھی جس میں ان کے قریب دوست مدعو تھے اور اب نشا اس کے ساتھ جا رہی تھی. مہرون کیپری شرٹ میں وہ غضب ڈھا رہی تھی. بالوں کے جھڑنے کو جلدی میں ایسے ہی کھلا چھوڑا تھا. لائٹ سی جولری میں وہ کسی کے دل کی دھڑکنیں بڑھا سکتی تھی. سارا سفر خاموشی سے کٹا.
بار بار وہ اپنی اناری لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو بے درد سے کچل رہی تھی۔ زیادہ دیر پارٹی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیک کٹ ہوتے ہی کمرے میں چلی جانا۔ معیز کو اس کے ساتھ لے جانا خود اچھا نہیں لگ رہا تھا، ادھر نشا کے دل میں بھی درد بڑھ رہا تھا۔ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ایک بار پھر اس نے اپنے بالوں کو سمیٹنا چاہا، جو گاڑی کی تھوڑی سی کھلی کھڑکی سے آتی ہوا سے اڑ کر بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ اس نے معیز کو دیکھا جو بلیک پینٹ کوٹ میں ہینڈسم لگ رہا تھا۔ معیز نشا کی مدھم سے سرگوشی میں کچھ ایسا تھا کہ معیز کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ کافی دنوں سے وہ اپنے دل کی نشا کی طرف بڑھتے جھکاؤ سے نالاں تھا۔ وہ اپنی کیفیت خود سمجھنے سے قاصر تھا، اسی لیے آج کل وہ نشا سے زیادہ ہی روڈ ہو رہا تھا۔ معیز نے ایک نظر اسے دیکھ کر چہرہ گھما لیا۔ کیا میں اپنے بال کٹوا لوں؟ مجھ سے سنبھلتے نہیں ہیں، امی کو جب بھی کہتی ہوں وہ کہتی ہیں پہلے آپ سے اجازت لے لوں، وہ کہتی ہیں شوہر کی اجازت کے بغیر مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، آپ کی اجازت کے باوجود وہ تصدیق کے لیے خود آپ سے بات کریں گی۔ نشا نے آہستگی سے اپنا مدعا اس کے سامنے رکھا۔ معیز نے اسے دیکھا، اس کے بال واقعی بے حد حسین تھے، اور کتنی دفعہ معیز کے دل نے اس میں چہرہ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ معیز کے جواب پر نشا نے دکھ سے منہ موڑ لیا، اور ایک بار پھر اس کے دراز بال ادھر ادھر اڑنے لگے۔ اس کے سب دوست نشا سے اچھے سے ملے، لیکن انوشے کا موڈ بے حد خراب ہو گیا تھا، اور وہ سب سے پہلے پارٹی سے واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔ نشا زیادہ دیر نہیں باہر نہیں رکی اور فارم ہاؤس کے اکلوتے کمرے میں آ گئی۔ آج موسم سرد تھا، اور پارٹی کے خراب ہوتے ماحول کو نشا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب بھی وہ بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ معیز کا ری ایکشن اب کیا ہوگا۔ وہ تن فن کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، جو آج میں نے اپنی پسند کو کھو دیا۔ اب خوش ہو؟ وہ مجھے چھوڑ گئی ہے، اور یہ سب صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ معیز نے سختی سے اس کے بازو کو تھاما۔ میں خود نہیں آنا چاہتی تھی معیز، آپ جانتے ہیں۔ نشا من منائی۔ شٹ اپ، نکلو میرے کمرے سے، بہت دیکھ لیے تمہارے ڈرامے۔ معیز نے اسے باہر کی طرف دھکیلا۔ پر معیز میں کہاں جاؤں گی؟ نشا کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں۔ معیز نے اسے کمرے سے نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ آج انوشا نے اس کی بہت انسلٹ کی تھی اور اسے علیحدگی اختیار کر لی۔ آج اس کا ریلیشن شپ اینڈ ہو گیا تھا۔ وہ اس چیز کو لے کر بہت فرسٹریٹڈ تھا، اور ساری فرسٹریشن نشا پر نکالی۔ دل میں بہت بار خیال بھی آیا کہ باہر جائے اور نشا کو کمرے میں لے آئے، کیونکہ فارم ہاؤس پر یہی ایک کمرہ تھا، باقی لان، ڈرائنگ روم سب پارٹیز کے حساب سے ڈیکوریٹ تھے۔ لیکن وہ ڈھیٹ بن کر سو گیا۔ جب میرا ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا تو کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ فریش ہو کر کمرے سے نکلا۔ نشا کو دروازے کے باہر بے ہوش پڑا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے جلدی سے نشا کو اٹھایا اور بستر پر لٹایا۔ اسے تیز بخار ہو رہا تھا۔ تم مجھے اپنے قریب کھینچ کر اپنا بڑا نقصان کرو گی، تم نازک سی لڑکی میری شدتیں برداشت نہیں کر پاؤ گی، معیز نے اس کے ساتھ دراز ہوتے ہوئے کہا۔ اس وقت نشا دھند سے ٹھٹر رہی تھی۔ معیز نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ شام تک نشا کو بخار ہو گیا اور معیز پریشان ہوا۔ نشا غنودگی میں امی امی پکار رہی تھی۔ معیز نے اسے تھاما۔ پلیز نشا، آنکھیں کھولو۔ اس نے نشا کا چہرہ تھپ تھپایا، اس کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھیں اور اسے دوائی دی۔ اللہ اللہ کر کے 2 گھنٹے بعد نشا کا بخار اترا۔ مجھے امی کے گھر چھوڑ آئیں پلیز، نشا نے روتے ہوئے کہا، اور معیز شرمندگی کے مارے کچھ کہہ بھی نہ سکا۔ واپسی کا سفر خاموشی سے گزرا اور وہ اسے امی کے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ جب معیز نے اسے گھر تک چھوڑنے کا کہا تو نشا نے انکار کر دیا۔ معیز کتنی دیر اسے جاتے دیکھتا رہا۔ نشا، سب خیر ہے نا؟ آج 1 ہفتہ ہو گیا ہے، تمہیں معیز کیوں لینے نہیں آیا؟ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ معیز نے اندر داخل ہوتے پھپھو کی آواز سنی۔ سب ٹھیک ہے امی، بس آپ کے پاس رہنے کا دل کر رہا تھا، اسی لیے آ گئی، نشا نے جھنجھلا کر کہا۔ بس مجھے ہال اٹھ رہے ہیں۔ معیز نے اور بھائی جان نے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ تم خوش ہونا نشا، معیز کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا ہے نا؟ پھپھو نے فکر مندی سے کہا۔ امی، معیز میرا بہت خیال رکھتے ہیں، روز شام میں کہیں گھمانے لے جاتے ہیں، وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا ہے۔ نشا کی نظر معیز پر پڑی تو الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ارے معیز آیا ہے، آؤ بیٹے، امی کا خوشی سے برا حال تھا۔ نشا بت بنی، کیا کھڑی ہو جاؤ، معیز کے لیے کرسی لاؤ۔ امی کی بات پر نشا نے کرسی رکھی۔ معیز کافی دیر ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔
تم بیٹھو، میں ذرا کچھ کھانے کو منگواؤں، پھپھو نے کہا اور اٹھ کر باہر چل دی۔ معیز نے انہیں روکا لیکن انہوں نے کہا کہ ساتھ والے لڑکے سے منگوانے جا رہی ہوں۔ زحا اسکول گئی ہوئی تھی اور نشا کچن میں تھی۔ معیز اٹھ کر کچن میں آ گیا۔ تم نے کب سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا؟ معیز نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ جس سچ سے کسی کا دل دکھے وہ سچ نہیں بولنا چاہیے۔ نشا نے نظریں نہیں اٹھائی تھی۔ گھر چلو نشا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ معیز کی آواز پر نشا چونکی۔ میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں چاہتی کہ آپ دوبارہ ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے نکالیں، نشا نے روحان سے ہو کر کہا۔ میری یہاں موجودگی اس بات کی گواہی ہے کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، معیز نے اسے دیکھتے کہا۔ نشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پہلے اس دہلیز پر آغا جان مجھے زبردستی لائے تھے تمہیں لے جانے کے لیے، لیکن آج میں اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں تمہیں لے جانے کے لیے، معیز نے محبت سے کہا۔ میرا کمرہ، میرا گھر اور اب میرا دل بھی نشا جیسی بیوقوف لڑکی کے بغیر اداس ہو رہا ہے۔ کیا یہ بیوقوف لڑکی مجھے معاف کرے گی اور میرے ساتھ نئے سرے سے زندگی کا سفر شروع کرے گی؟ معیز نے اسے کندھوں سے تھام کر پوچھا۔ نشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ معیز نے جھک کر اس کی آنکھوں پر لب رکھا۔ تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں جان، پلیز چپ ہو جاؤ، تمہاری خاموش محبت نے میرے دل پر بڑا زور آور حملہ کیا ہے، معیز نے محبت سے کہا۔ تم نے تو صرف مجھ سے محبت کی ہے، میں تو تم سے عشق کر بیٹھا ہوں۔ ایک بیوقوف لڑکی مجھے ہلا گئی، حیرت ہے، معیز نے اس کی آنکھوں پر پھونک ماری۔ میں بیوقوف نہیں ہوں، مسز معیز شاہ ہوں، نشا نے بڑی بڑی آنکھیں گھمائیں۔ او یس، میں تو بھول ہی گیا تھا، مسز معیز شاہ، معیز دھیمے سے مسکرایا۔ میں اب آپ کو کبھی یہ بھولنے نہیں دوں گی کہ میں کون ہوں، اب آپ میری ملکیت ہیں، نشا نے اس کی شرٹ کا کالر درست کرتے ہوئے کہا، اور معیز اس کے مان پر مسکرا دیا اور آگے بڑھ کر اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔